انشاءاللہ۔ بینک سے سودی قرض پر خریدی کی گاڑی کا سود کیسے ختم کیا جائے؟ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جی، یہ لینے سے پہلے پوچھنا تھا نا، آپ تو بھگتے ہیں۔ اے نہ کہی ہوگے آیا جے گوری، کیسے جاہل لوگ ہیں یار کہ جی آئی ایم ایف نے ہم سے قرضہ مانگا تو اسی کہنا جی آیا جے گوری تو آڈے گوری اللہ دے بندو ایک سینکشن لا دین نا تو تواڈے مرے اور زندہ سارے بابے نکل کے بھی نا اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکتے۔ کیڑی جگہ بیٹھے ہوئے ہو تسی اللہ دے بندے ہو؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک گاڑی جس کا انجن خراب ہو گیا اسے آپ پینٹ کر کے چلا لیں گے دعائیں پڑھ کے، یا وہ پٹرول کے اوپر آپ پڑھ کے سورۃ الکوثر اتنی دفعہ پھونک دیں گے اور وہ اتنا عرصہ چلے گی؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ دنیا کو اللہ نے ان چیزوں کے ساتھ جوڑا نہیں ہوا یار، دنیا اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ تو جب یہ آپ نے سودی قرضہ لیا ہے تو اب آپ نے سود اتارنا ہے ان کا، یہ نہیں کہنا کہ جناب سود تو اسلام میں حرام ہے تو ہم نے نہیں دینا۔ وہ آپ کو دینا بھی ہوگا، اس کا گناہ بھی آپ کو کاٹنا ہوگا، اس کے اوپر توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں نا۔ پہلے پوچھتے ہیں نا تو ہم منع کرتے ہیں نا۔ پاکستان سودی نظام معیشت سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ بہت ٹائم چاہیے میرے بھائی، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہماری اپنی اکانومی مضبوط ہو۔ سودی نظام سے ہم کیسے آزاد ہوں گے جب ہمارے پورے کے پورے معاملات قرضے کے اوپر چل رہے ہیں؟ یہ سود اس لیے ہمیں لینا اور دینا پڑتا ہے نا کہ ہمارے پاس پیسے ہی جنریٹ نہیں ہو رہا ملک کے اندر، سودی قرضے ہم اٹھاتے ہیں، اسی سے ہم اپنے فوجیوں کی بھی اور باقی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں، انٹرنل ڈیٹ بھی اٹھایا ہوا ہے بینکوں سے، ایکسٹرنل ڈیٹ بھی اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا یہ نظام ایک دن میں نہیں ٹھیک ہوگا، یہ تو بھوک پڑی ہوئی ہے نا اصل میں، آپ یہ سمجھیں۔ یہ سوال اگر سعودی عرب میں کوئی کرے تو جن کی اکانومی اتنی مضبوط ہے، جن کے پاس نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ ہیں، آپ دیکھیں ان کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ تیل کچھ عرصے بعد ظاہر ہے نان رینیویبل ریسورس ہے نا، یہ تیل ختم تو ہو جانا ہے، تو وہ اب دوسری چیزیں کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں گندم سعودی عرب ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان امپورٹ کر رہا ہے فخر کے ساتھ کہ ہم رشیا سے گندم لینے والے ہیں۔ میں کہ کمائے ہوتے ہیں رشیا برفانی علاقہ وہ آپ کو گندم دے رہا ہے، اور دنیا میں سونے کی چڑیا سب کانٹیننٹ کا علاقہ جسے پوری دنیا کو گندم دینی چاہیے وہ گندم لے رہا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو سعودی عرب نے دیکھیں اپنے الٹرنیٹو چیزیں سبزیاں اگانا شروع کر دی ہیں، سائنٹیفکلی انہوں نے گوروں کو ہائر کر کے، کوئی ادھر کوئی بابا نہیں جسے کوئی نگاہ ماری ہے، لیکن دیکھیں کیا انہوں نے کھیت اگا لیے ہیں وہاں پہ، پوری ڈاکومنٹریز ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو کیا ہے۔ پہلے سیٹلائٹ امیجز لی ہیں، ان کو بتایا گیا کہ ان علاقوں میں کسی زمانے میں سمندر ہوتے تھے، اب یہاں کے اوپر ریگستان ہے، لیکن اگر آپ یہ یوں کر لیں، اتنی زمین نیچے کھول لیں، اتنی مٹی نکل آئے گی، اور آپ وہاں پہ فلڈ واٹرنگ نہ کریں بلکہ بارش کی طرح تھوڑا سا پانی برسا دیں، بارش بھی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے نا اور فصل نکل آتی ہے۔ یہ جو ہم نے اتنا پانی کا دھانا کھولا ہوتا ہے، یہ ضرورت ہی نہیں، پانی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کر کے دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں اگا لیا۔ اسپین چند سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے زیتون کی وہاں پہ درخت لگانے شروع کیے موٹر وے کے آر پار 500 کلومیٹر تک۔ آج دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ زیتون کے تیل کا، اور کتنی مہنگی آئٹم ہے۔ پاکستان میں تو اس سے زیادہ، ویسے پاکستان میں بھی اب ماشاءاللہ کو معاملات بہتر ہونا شروع ہیں، لیکن ظاہر کمٹمنٹ کوئی نہیں نظر آتی کسی کی بھی۔ وہی میں نے کہا جب تک آپ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی نہیں لکھتے، یہ ملک سیدھی پٹری پہ چل نہیں سکے۔ دنیا میں جو مرضی حکمران آ جائے پاکستان کے اندر، وہ ان دو چیزوں سے نہ ہٹ سکے، وہ پابند ہو اس کا، اور اسے انشور کرے جوڈیشری کہ خبردار کوئی چیز وائلیٹ کی اٹھا کے پرے ماریں گے تمہیں بھی اور تمہارے کیے ہوئے کسی ڈیسیژن کو۔ اس کے اوپر آپ فکس کر لیں چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی۔ چارٹر آف ڈیموکریسی یہ کہ کوئی حکومت نہیں گرائی جائے گی جب تک 5 سال پورے نہ ہو جائے، اور چارٹر آف اکانومی یہ کہ جو فائنینشیل مستقبل کے لیے ہم نے پلان کرنا ہے 20-25 سال کے لیے، وہ ساری جماعتیں مل کے کریں، کہ حکومت کوئی بھی آ جائے وہ اس کو لے کے چلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ موٹر پہ نواز شریف نے شروع کیا ہے، بے نظیر آئی ہے تو اس نے روک کے اس کو کچھ عرصے کے لیے روک لیا، نہیں، یہ کام نہ ہو۔ اگر ایک پروجیکٹ اچھا ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے۔ اگر صحت کارڈ کا ڈیسیژن عمران خان صاحب نے کیا ہے
اب جو بعد والے ہیں وہ کہیں نہیں جی ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. ہاں تمہارے پاس پیسہ جو ہے لوگوں کو عیاشیاں کروانے کا موجود ہے, غریب آدمی کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس, ختم کریں.